السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر سورة النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 13. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ کام جائز ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے قتل کرے تو بھی اس کا کفارہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرے یا اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، الا یہ کہ اس کے وارث خود معاف کر دے۔ اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کی مطلب کہ قاتل کے پاس جو ہے وہ استطاعت نہ ہو تو وہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے، اور اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ، اور اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ قتل خطا کی صورتیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے، غلطی سے قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا تیر یا پتھر مارا تو اپنے شکار کو تھا لیکن وہ لگ کسی مسلمان کو گیا، یا دوسری چیز یہ کہ ماری تو کوئی چیز تھی کسی انسان کو لیکن مارنے والے کو ہرگز یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مارنے سے سامنے والا مر بھی سکتا ہے، مطلب اگلے نے ہلکی سی چوٹ ماری۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈرانے کے لیے کوئی چیز پھینک رہے ہیں، وہ چیز جا کے اس کے سر میں لگی ہے، اتنا خون بہا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ مر گیا۔ یا پھر یہ چیز ہے کہ لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کے مار دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے، جیسے جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان کے والد سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ کر مار ڈالا تھا، حالانکہ سیدنا حذیفہ یہی کہتے رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ کی آواز کو سنا ہی نہیں تھا۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ ٹریفک کے حادثے میں یا کسی گاڑی کے نیچے آ کے کوئی مر جائے، کسی ٹرین کے نیچے آ جائے یا کسی کی ضرب سے مارا جائے، آج کل جیسے حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو قتل خطا کے احکام کیا ہیں؟ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ آزاد کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خون بہا یا دیت 100 اونٹ ہے یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیت کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے، اور یہ دیت مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہیں آ رہا تو وہ 2 ماہ روزے بھی رکھے گا۔ سیدنا حذیفہ کے والد جب جنگ احد میں اجتماعی صورت میں کئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جنہیں سیدنا حذیفہ نے علی الاعلان معاف کر دیا تو اللہ نے اہل احد کی خطائیں معاف کر دی تھی، لہٰذا پھر سیدنا حذیفہ نے کوئی کفارہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر مقتول تو مومن ہے مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، پھر دیت نہیں دینی ہوگی، پیسے نہیں دینے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کافروں کو پیسے دیے جائیں گے، دشمنوں کو پیسے دیے جائیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہی یوز کریں گے نا۔ تو بس پھر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، دیت کوئی نہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مومن مقتول ہے اور اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس کے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، کانٹریکٹ تھا آپ کا کہ ہم آپ کے بندے کو نہیں ماریں گے، پھر آپ کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ نے غلام بھی آزاد کرنا ہے اور انہیں پیسے بھی دینے ہیں، دیت بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قتل خطا کے کفارے کی مختلف صورتیں اور توبہ کا طریقہ تو بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی مومن کو دانستہ قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ اس میں رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جان بوجھ کے قتل کرنے والا کسی مومن کو، یہ شدید ترین جرم ہے، اس کا کفارہ دنیا میں ممکن ہی نہیں۔
قتل ناحق کسی غیر مسلم کا ہو تو وہ بھی شدید جرم ہے، اور اگر مومن کا ہو تو جرم مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور جرم بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے غضب اور اپنی لعنت کے الفاظ استعمال کر کے جرم کی شدت واضح کی۔ ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی جس طرح اس نے تمہارے لیے اس دن کو یعنی یوم النحر کو، اس شہر کو یعنی مکہ کو، اس مہینے کو یعنی ذوالحجہ کو حرام کیا۔ فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے کافر نہ بن جانا۔ تو کسی مسلمان کی گردن مارنا گویا کفر کے برابر ہے۔ قتل ناحق اور قتل عمد میں فرق کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل تھا جہنمی، مقتول کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا وہ اپنے ساتھی کے قتل پہ در پہ نہیں تھا؟ دونوں نے تلواریں پکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، اور قتل ناحق بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی ناحق جان لینا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا: حرم میں جھگڑا کرنے والا، اسلام میں طریقہ جاہلیت ڈھونڈنے والا، ناحق کسی کا خون بہانے والا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہوئی ہے نہ بدلی ہے، تو پھر جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی؟ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت اخیر زمانہ میں نازل ہوئی، محکم آیت ہے، اسے کسی نے منسوخ نہیں کیا۔ تو ذرا سوچیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کا ابارشن کروا لیتے، کسی مسلمان کی جان ناحق مارنا ہے نا۔ وہ عورتیں سوچیں جو پیٹ میں بچہ مار دیتی ہیں، مسلمان کی جان لی، توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر جہاد پر نکلو اور اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں بلکہ اس کی تحقیق کر لو، اگر تم دنیا کی سامان زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے یہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے پہلے بھی تمہاری یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ یقیناً خبردار ہے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں اور جو ہے جہاد کے سفر پہ ہیں، کسی بندے نے سلام کیا ہے اس کے باوجود آپ اسے قتل کر رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار تھا اور یہ فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز کا فرق نہیں تھا، اس لیے مسلمان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی کہ ہم جس قوم پر حملہ کر رہے ہیں آیا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ اگر ان میں سے کوئی شخص سلام کہہ دیتا یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا تو اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا، اور بعض لوگ صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتے یا لا الہ الا اللہ کہتے تو مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کریں، تو وہ اسی گمان کی بنیاد پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ اب 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا، مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لی۔ حضرت اسامہ بن زید نے اسے قتل کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ تم دنیاوی مال چاہتے تھے، اس کے خاطر تم نے ایک مسلمان کو مار ڈالا جو کہ تم پر سلامتی بھیج رہا تھا اور تم اسے بہانہ خور سمجھ رہے تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات قبیلہ جہنہ کی طرف بھیجا، ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا، نے شکست دی، میں اور ان میں ایک انصاری ایک آدمی سے ملے، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا، اس کو پکڑ لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو پیچھے ہٹ گیا اس کا لا الہ الا اللہ سن کر، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ آپ
ان الفاظ کو اتنی بار دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہو گئے کہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال سنا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ یعنی کہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا دین، اللہ کے نبی نے کہا ظاہر پہ معاملہ کرو، اگر سامنے والا کلمہ پڑھ لیتا ہے یا سامنے والا سلامتی بھیج دیتا ہے تو اللہ نے بھی قرآن میں یہ کہا ہے کہ پھر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے، کوئی شخص ہمارے منہ پہ کھڑا ہوا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس موقع پہ ہمیں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ پھر ہم نے اپنی عقل کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کا معاملہ رب کے سپرد کر دینا کہ میں تمہاری زبان پہ یقین کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کی، اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ سے یہ بھی پوچھا تھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کہہ رہا ہے۔ مقداد بن اسود سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت قتل کر اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پہ تھے، اور اگر تم نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چھان بین کر لو، اچھے طریقے سے تحقیق کر لو کہ وہ کافر اپنی جان بچ۔ تو ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تمہارے ہاتھ سے ایک کافر کو چھوٹ مل جائے۔ تو کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے کی غلطی کرو۔ تو آیت نمبر 92 میں اللہ نے کسی مومن کے قتل خطا کے جو احوال بتائے اس کے لحاظ سے 3 صورتیں بتائیں اور اس کا کفارہ بتایا نا، کہ مسلمان مقتول مسلمانوں ہی میں موجود ہو، اس کا کفارہ مسلمان غلام آزاد کرنا اور دیت ہے، غلام نہ ملنے کی صورت میں متواتر روزے۔ دوسرا یہ بتایا کہ مسلمان مقتول جو غیر مسلموں میں رہتا ہے اس کا کفارہ صرف غلام مسلمان آزاد کرانا اور متبادل صورت میں روزے رکھنا ہے اور دیت نہیں دی جائے گی۔ اور تیسرا یہ بتایا کہ اگر ایسا مسلمان مقتول جو کہ غیر مسلم ہو اور درمیان میں معاہدہ ہو تو پھر کفارہ وہی ہوگا جو کہ پہلی صورت ہے کہ دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرانا، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں مسلمان غلام آزاد کرانا لازم قرار دیا گیا، وہ اس لیے کہ جس طرح اس نے بے احتیاطی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا مسلمان غلام کو آزاد کر دینا گویا ایک مسلمان کو زندہ کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ غلامی انسان کی صفت ملکیت اور آزادی کو جسے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہی ایک زندگی جو ہے وہ مقتضا کرتی ہے، زائل کرتی ہے۔ اور اس کفارے میں نوع انسان پر احسان بھی ہے۔ قتل کی کل 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ قتل خطا، صحیح، قتل عمد میں کی سزا جو ہے اس میں کفارہ کوئی نہیں ہے، آخرت میں اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر قتل خطا ایسی کہ خطا سمجھنے میں ہو، جیسے کسی کافر کو سمجھ کر مار ڈالا۔ پھر تیسری قتل خطا ایسی کہ جس میں کوئی فیل ہو، یعنی کہ آپ نے کوئی تیر شکار کوئی چیز ماری اور وہ کسی مسلمان کو لگ جائے۔ پھر قتل خطا اتفاقاً، جیسے کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے۔ اور پھر قتل شبہ عمد، یعنی کسی شخص کی ایسی چیز سے موت واقع ہو جائے جس سے عموماً موت واقع نہیں ہوتی، جیسے کسی کو چھڑی ماری تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان 5 صورتوں میں پہلی صورت کے علاوہ باقی سب قتل خطا میں آتی ہے اور ان میں قصاص نہیں دیت ہوتی ہے، جو قاتل کے ان رشتہ داروں پر پڑتی ہے جو اس کے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں، جنہیں عاقلہ کہتے ہیں، اور دیت کی ادائیگی زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تحقیق کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تحقیق کرو۔ دیکھیں یہ واقعہ سفر جہاد میں ہوا، اور جیسے
جہاد میں تحقیق کرنا، سفر میں تحقیق کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حضر میں بھی تحقیق کیے بغیر کسی السلام علیکم کہنے والے کو جلدی سے قتل کر دینے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوٹ مار کا مال ہاتھ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایسے بہت سے مواقع پیش آنے والے ہیں جن میں اموال غنیمت تمہیں بکثرت حاصل ہوں گے، لہٰذا لوٹ مار کی حوث کی بنیاد پر ایسے کام ہرگز مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت تم پر ایسا بھی تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے اور اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف سلام کے ذریعے ہی ظاہر کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میسر آ گئی اور تم اسلامی شاعر بجا لانے میں آزاد ہو تو کم از کم تمہیں ایسے لوگوں کا احساس ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اللہ کہتا ہے جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہے ہیں جہاد میں شامل نہ ہو، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ اجر ہے، ان کے لیے بڑے درجے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا بھی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ برا بن عازب کہتے ہیں جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا، انہوں نے یہ آیت لکھی، اتنے میں مکتوم آیا اور شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ تو اس وقت پھر غیر اولی ضرر کے الفاظ نازل ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں ان سے زیادہ جہاد کرنے والوں کا درجہ، پیچھے رہنے جانے والوں کا کوئی درجہ نہیں ہے، جہاد کرنے والوں کو اللہ نے درجہ دیا۔ تو مکتوم نے کہا میں اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے اگر میں جہاد میں نہیں جا سکتا، میں تو اپنے عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ جو کسی مجبوری یا عذر میں بیٹھے ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، وہ اس چیز سے مستثنا ہے، یہ بات ان کے لیے جو جان بوجھ کے بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ معاشرے میں کئی افراد بوڑھے، ناتواں، کمزور، اندھے، لنگڑے، لولے، بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جو جہاد پر جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع، مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے بھی رہنے چاہیے، اور کچھ ایسے بھی پیچھے رہنے چاہیے جو مجاہدین کو اگر وہ ہارنے لگے تو بر وقت پیچھے پہنچ کے کمک دیں، ٹھیک ہے؟ چاہے رسد کی صورت میں، سامان کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، یا طاقت کی صورت میں، یا زخمیوں کی دیکھ بھال کی صورت میں۔ تو جہاد سے معذور لوگ کون ہیں؟ سیدنا انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا تھا، ہر جگہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاد کے فرض عین نہ ہونے پر ایک یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں سب کے سب نکلنا، کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ جماعتیں بنا کے نکلو، تھوڑے تھوڑے نکلو۔ آج کل حکومتوں نے محکمہ دفاع ہی الگ بنایا ہوا ہے، البتہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کرے تو اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر سب کو نکلنا ہوتا ہے، اور مجاہدین کے درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت سے یہ بھی بات پتہ لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مجاہدین کے درجے رکھے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بلند درجات ہوتے ہیں، یہ اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ جان اور مال انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کی قربانی دی، اس سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ہے، اور جہاد اصغر جہاد اکبر سے بہتر ہے، تلوار سے جہاد نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا، صاف بتا دیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو معذور ہیں ان کے لیے الگ درجہ، جو پیچھے رہنے والے ان کے لیے الگ درجہ، اور جو جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن بیٹھ رہنے والوں کی نسبت جہاد میں جانے والوں کے درجے زیادہ ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے، اور بہت زیادہ اجر ہے، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
تو ہمیں بھی ہر پل اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جہاد کے لیے جو ہے وہ سرگرم رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔